کشمیر جسے جنت کا حصہ کہا جاتا ہے، جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، جس کو پاکستان کی شہرک کہا جاتا ہے، جس کو پاکستان کے بانی نے شہرک کہا تھا پاکستان کی، اگر اس کے حالات دیکھیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم بے حسی کی اس عالم پر ہیں کہ ہم آواز تک بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو خوف کے مارے دل دہلنے لگ جاتے ہیں۔ تو کم از کم جہاں پر بی بی سی یا الجزیرہ یا CNN جیسے میڈیا آؤٹلیٹس اس حادثے کو، اس واقعے کو، اس پروٹیسٹ کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہاں پر ایٹ لیسٹ ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس کو رپورٹ کرتا۔ ہمارے میڈیا نے جنتر منتر کے مقام پر ہونے والا احتجاج تو رپورٹ کیا ہے، لیکن اپنے ہی ریاست، اپنی ہی چار دیواری میں ہونے والے حادثے کو رپورٹ نہیں کیا۔ قوم میں سے کسی کی لاش گرے، چاہے وہ فورسز میں سے کسی کی لاش گرے، چاہے کوئی سویلین جان سے جائے، چاہے کوئی وردی والا جان سے جائے، جان نہایت قیمتی جان ہے۔ اس جان کے جانے کا ازالہ کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر جسے جنت کا حصہ کہا جاتا ہے، جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، جس کو پاکستان کی شہرک کہا جاتا ہے، جس کو پاکستان کے بانی نے شہرک کہا تھا پاکستان کی، اگر اس کے حالات دیکھیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم بے حسی کی اس عالم پر ہیں کہ ہم آواز تک بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو خوف کے مارے دل دہلنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کشمیر میں چلنے والی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، کہ جہاں پر بہت ساری شہادتیں یا ہلاکتیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، جو آپ کا نظریہ ہے اس کے مطابق رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ان سارے حالات کے پس منظر کو چند منٹس میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، مگر آج ہم ایک مختصر سا انالیسز کریں گے کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے ہے۔ اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو یہ ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کشمیر میں پہلی مرتبہ احتجاج ہو رہا ہو، لوگ سڑکوں پر نکلے ہوں۔ یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ اگر ہم راولہ کوٹ کی تاریخ دیکھیں تو اس میں ہمیشہ مزاحمت نظر آئی ہے، اور اگر ہم اسپیسیفکلی موجودہ جو دور میں جو معاملہ چلا ہے اس کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو ہم کو نظر آئے گا کہ یہ معاملہ جو اس وقت موجود ہے کہ اس کی بنیاد 2018 میں رکھ دی گئی تھی، جب 13ویں ترمیم کرنے کے بعد کچھ اختیارات کشمیر کے حوالے کیے گئے، کچھ ان کو ریلیف دیا گیا، کچھ سبسڈیز دی گئیں، تو اس کے بعد معاملات مکمل طور پر بدلنا شروع ہو چکے تھے۔ چونکہ وہ لوگ اپنے حقوق کے لیے مطالبہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، بڑھ چڑھ کر احتجاج کر کے، سڑک پر نکل کے، ہر حوالے سے وہ احتجاج کر کے اپنے مطالبات، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بات کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ معاملہ شروع ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد 2022 کا معاملہ شروع ہوا کہ جہاں پر مہنگائی نے یکدم سے جمپ لگایا، اور یہاں پر کشمیریوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم کو سستا آٹا فراہم کیا جائے۔ گلگت کی طرز پر ہمیں سستا آٹا، سبسیڈائزڈ آٹا ملنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ انہوں نے دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ چونکہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ ہمارے ریسورسز کے ذریعے ہو رہی ہے، تو ہم کو بجلی وفاقی ریٹس پر نہیں بلکہ ہم کو علاقائی ریٹ پر دینے چاہیے، کہ آپ کشمیر سے فائدہ لے رہے ہیں، اس فائدے کے بدلے میں آپ ہم کو سستی بجلی دیں۔ تو یہ وہ مطالبات تھے کہ جس کے لیے کشمیریوں نے آواز بلند کی 2022 اور 2023 میں۔ پھر یہی وہ مطالبات آگے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بنیاد کی وجہ بنے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں 2024 میں کہ جہاں پر پروٹیسٹ کا اعلان کیا گیا، لانگ مارچ کیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فروری 2014 میں ایک ایجنڈا پیش کیا گیا جس میں 38 پوائنٹس جو تھے وہ طے ہوئے، ان پر ایگریمنٹ ہوا، ان پر سائن ہوا، اور وہ کچھ غیر مناسب سا ایگریمنٹ نہیں تھا۔ اس میں سارے پوائنٹ وہی تھے، سارے مطالبات وہی تھے کہ جو انسان اپنے بنیادی حقوق حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس میں ایک حصہ تعلیم کے فری کرنے کے لیے، تعلیم ہر ایک کا بنیادی حق قرار دیا گیا۔ ایک حصہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو بجلی کی ریٹس کے حوالے سے نظر آئے گا۔ ایک حصہ آپ دیکھیں تو آپ کو جو الیٹ کلاس ہے اس کی مراعات ختم کرنے کا نظر آئے گا۔ اسی طرح جتنے بھی مطالبات ہیں، کسی میں قومی سلامتی کو خطرہ نہیں تھا۔
پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، پھر جب اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا تو معاملہ 2026 تک آ گیا۔ اب موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ عوام سڑکوں پر ہے، احتجاج کر رہی ہے، وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کے یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ لیکن دوسری جانب کیا ہے کہ گولی چلنے کی خبریں ہیں، لاشیں گرنے کی خبریں ہیں، چاہے وہ قوم میں سے کسی کی لاش گرے، چاہے وہ فورسز میں سے کسی کی لاش گرے، چاہے کوئی سویلین جان سے جائے، چاہے کوئی وردی والا جان سے جائے، جان نہایت قیمتی جان ہے، اس جان کے جانے کا ازالہ کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جہاں بھی کوئی لاش گرے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس پر خوشی منائی جائے یا جس کو سراہا جائے، یہ ہمیشہ نیگیٹو رہا ہے، چاہے وہ فورسز کی طرف سے ہو، چاہے وہ ریاست کی طرف سے ہو، چاہے وہ قوم و ملت کی طرف سے ہو۔ تو بہرحال یہ معاملہ جہاں بھی کھڑا ہے یہ کبھی بھی قابل تحسین نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ہمیشہ اس اینگل میں دیکھنا ہوگا کہ ہم ایک نیشن سٹیٹ کو کس طرح کنسیڈر کر سکتے ہیں، ہم ایک ایسی ریاست کس طرح بنا سکتے ہیں جس میں قوم کا برابر کی پارٹیسپیشن کا حق ہو۔ خیر، اب ہم اگر بات کریں اس وقت جو موجودہ مطالبات ہیں، ان میں جو بنیادی طور پر جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل مطالبات ہیں وہ ہیں، سب سے پہلے جو 12 نشستیں ہیں جو قومی اسمبلی میں اقلیت کی بنیاد پر یا پھر کشمیر کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے جو پاکستان میں دوسرے علاقوں میں رہائش پذیر کشمیری ہیں ان کو وہ دی جاتی ہیں۔ کشمیریوں کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے فقط اور فقط اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے، اس کا کشمیریوں کے تحفظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا وہ سیٹوں کو، ان نشستوں کو ختم کیا جائے مکمل طور پر۔ اس کے علاوہ وہی ان کے مطالبات ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے لیے ریلیف نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی مراعات نہیں ہونی چاہیے، وہ سب کے سب ایکول ہیں، ان سے مراعات واپس لے کر جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ترجیح دی جائے عوام تک اور عوامی سطح تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے علاوہ بجلی والا ان کا مطالبہ ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو بجلی بنانے کے ذرائع ہیں وہ زیادہ تر ہمارے استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم کو بجلی ہمارے اسلام آباد والے ریٹ پر نہیں بلکہ ہمیں رعایتی کی ریٹ پر ملنی چاہیے، یہ ان کے مطالبات ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ایک نہایت عجیب بات ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو ہمارے میڈیا کی بے حسی کا عالم ہے، یہ اتنا بڑا حادثہ ہے یا واقعہ ہے یا جو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کبھی بھی قابل تحسین یا لائق تحسین نہیں ہے، اس کو ہمارے میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، نہ پرو اسٹیٹ اس کو رپورٹ کیا گیا ہے، نہ پرو پبلک اس کو رپورٹ کیا گیا ہے، اس پر بالکل منوعن خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کشمیر میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، وقوع پذیر ہی نہیں ہو رہا، ہر طرف امن ہے، ہر طرف سکون ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جہاں پر یا تو اسٹیٹ کی طرف سے کچھ اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو عوام کے لیے قابل بھروسہ یا پھر قابل قبول نہیں ہیں، یا پھر عوام کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کہ ہماری ریاست قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کم از کم جہاں پر بی بی سی یا الجزیرہ یا CNN جیسے میڈیا آؤٹلیٹس اس حادثے کو، اس واقعے کو، اس پروٹیسٹ کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہاں پر ایٹ لیسٹ ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس کو رپورٹ کرتا۔ ہمارے میڈیا نے جنتر منتر کے مقام پر کاکروچ جنتا پارٹی کا ہونے والا احتجاج تو رپورٹ کیا ہے، لیکن اپنے ہی ریاست، اپنی ہی چار دیواری میں ہونے والے حادثے کو رپورٹ نہیں کیا۔ یہ میڈیا کی طرف سے نہایت نااہلی کا ثبوت ہے اور بے حسی کا ثبوت ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے میڈیا کو کسی بھی پاکستانی ایشو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم یہ خبریں سنیں گے کہ ریاست اور عوام ایک ساتھ مل بیٹھے ہیں اور ریاست نے ماں جیسا کردار ادا کیا ہے، اور وہ عوام کو مکمل طور پر اپنا کر ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے خواہش مند ہے اور تمنا کرتی ہے کہ ہم ایک بہترین قوم و ملت کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے ہر پہلو سے۔ بہت شکریہ۔